شاست حسین بادشاہست حسین شاست حسین بادشاہست حسین دیست حسین دل بناست حسین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں محرم کی خصوصی نشریات وینس ٹی وی پر۔ ناظرین کرام، غدار کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو بعض اوقات اپنے آپ سے غداری کرتے ہیں، مایوسی کی صورت میں غداری کرتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کی زندگی مایوسی کے ہاتھے، کوئی ایڈکشن کے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں۔ وہ انسانیت کے اپنے آپ کے غدار ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے غداری کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ملک و ملت سے غداری کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تھاٹ سے، اپنی آئیڈیالوجی سے اور اپنے نظریے سے غداری کرتے ہیں۔ اور میرے نزدیک وہ شخص، میں سمجھتا ہوں، نہ انسان رہتا ہے نہ حیوان رہتا ہے، بلکہ شیطان سے بھی بعض اوقات آگے نکل جائے اور شیطان بھی پناہ مانگے، اس لیے کہ نظریہ جس کی خاطر وہ جیا اور مرا، پوری زندگی اس آئیڈیالوجی کو، اس تھاٹ کو، اس کنسپٹ کو، اس نظریے کو اپنی زندگی کا شعار بناتا رہا، اپنا جذبات، اس کے ساری ایموشنز صرف اسی نظریات کے ارد گرد چلتی رہی، لیکن نظریات سے غداری کر گیا۔ تو اب آئیے میں آپ کو کربلا کے میدانوں میں لے چلتا ہوں۔ وہاں پر مختلف قسم کے غدار آپ کو نظر آئیں گے، طوعاً، کرہن، جبرن، طبعاً اور طمعاً۔ یہ اس ساری کیٹیگری کے اندر مختلف غدار ہے۔ سب سے پہلے اگر میں لشکر یزید کی بات کروں، فوج کی بات کروں، تو وہاں پر طوعاً، کرہن، جبرن، اس لیے کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جب آپ کی کمانڈ کو فالو کرنا ہے، چین آف کمانڈ کو نہیں ٹوٹنے دینا۔ ایک سولجر کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا باس، آپ کا جو بھی سپہ سالار آرڈر دے، یو ہیو ٹو ڈو، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ لہٰذا وہاں پر طوعاً، کرہن، جبرن یزیدی لشکر اپنے نظریے سے غداری کر رہا تھا، حالانکہ اس کا نظریہ اسلام تھا، اس کا نظریہ دین تھا، اور دین کے بڑے بڑے جو منابر تھے، ان میں سب سے بڑی دین کی نشانی اس وقت اگر کوئی تھا تو وہ امام علی مقام امام حسین تھے، آپ کا خانوادہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے طوعاً، کرہن، جبرن دین کو پس پش ڈالا، اور اپنی چین آف کمانڈ کو فالو کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کر لیے۔ تو دراصل وہ اپنے نظریے کے غدار تھے۔ اسی طرح ایک اور طبقہ تھا، میں نے کہا طوعاً، کرہن، جبرن، طبعاً اور طمعاً۔ اب طبعاً یعنی بائی ڈیفالٹ ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ صاحب وہ غداری کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ اگر میں اس کیٹیگری میں کہ جو طبیعتاً، جو اپنے مزاج سے، جو اپنی شخصیت سے کہیں ایک جگہ پہ نہیں رکتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ طبیعتاً غدار ہوتے ہیں۔ اور اس کیٹیگری میں کربلا کے میدان میں اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے تو آپ کو وہاں پر شمر ذی الجوشن نظر آتا ہے، ابو مخطوف جعفی نظر آتا ہے، خولی بن یزید نظر آتا ہے، حرملہ ملعون نظر آتا ہے۔ یہ سارے وہ تھے جو طبیعتاً غدار تھے۔ پھر ایک اور کیٹیگری طمعاً، لالچ، کوئی برائب، کوئی ایسی چیز جو کہ جس سے وہ گریڈی ہوتے ہیں، لالچی لوگ، تو وہ بھی اپنے نظریے سے غداری کر جاتے ہیں۔ اس مقام پر اگر مجھے کوئی نظر آتا ہے تو عمر بن سعد نظر آتا ہے کہ صاحب کہا گیا کہ وہاں کے سپہ سالار، وہاں کے گورنر بنا دیے جاؤ گے، اور آج کل ہے ہی ایسا کہ اپنی ترقی کے لیے رونتے ہوئے چلے جاؤ۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں وہ طمع، وہ لالچ، وہ گریڈینس، وہ ان کو غداری سکھاتی ہے اپنے نظریات سے۔ چنانچہ عمر بن سعد نے جس نظریے سے بچپن سے دیکھا، سیکھا، پڑھا، اپنے والد کتنی بڑی شخصیت تھے، لیکن بجائے اس کے کہ ان کو فالو کرتا، اس نے طمع اور لالچ کی خاطر اپنے نظریات سے غداری کی۔ اب دو شخصیات رہ گئی، ایک طرف یزید ہے، دوسری طرف امام علی مقام ہے۔ اب دو نظریات کا ٹکراؤ، آپ کہیں گے کہ یزید نے بھی غداری کی؟
تو ساؤنڈ از ویری لاؤڈ. نو، یزید نے غداری نہیں کی، یزید نے عین اپنے نظریے کے مطابق کیا. اس لیے کہ یزید نے مسجدیں نہیں گرائی، لیکن ایسا کام کرتا تھا الٹیمیٹلی مسجدیں گر جانی تھی. اسلام کی بات کرتا تھا لیکن اسلام کی جڑیں کاٹنا. شریعت کی بات کرتا تھا لیکن شریعت کو دراصل بدل کر ایک نیا دین لایا جائے. چنانچہ دراصل کربلا میں جو کچھ ہوا وہ یزید اپنے نظریے کے مطابق کر رہا تھا. امام علی مقام اپنے نظریے پر کھڑے رہے. وہ نظریہ کیا تھا؟ بقائے دین، نانا کے دین کی سربلندی، شریعت کی سربلندی، حقوق انسان کی سربلندی، آزادی اظہار انسان کی سربلندی. تو امام علی مقام اپنے نظریے پر کھڑے ہیں، یزید اپنے نظریے پہ کھڑا ہے. دونوں نظریات باہم ٹکرا جاتے ہیں. ایک کو بظاہر طاقت دنیا کی ہے اور دوسری طرف طاقت اور استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور رسول اللہ کے خون کی جو حرمت تھی، ڈی این اے، وہاں سے ان کو سورس اور سپلائی ہو رہی تھی، تو وہ کوہ گراں بن گئے. اب یزید کا نظریہ کیا تھا؟ اس کے چند اشعار ہیں. یزید دراصل جو عظمت رسالت اس کو پامال کر رہا تھا. اس نے کہا لعبت ہاشم بالملک فلا، کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا صاحب، یہ کہاں کی خبریں، کہاں کی نبوت؟ کوئی نبوت نہیں. امام علی مقام یزید کے اس فاسد نظریے کے خلاف کوہ گراں بن گئے اور محافظ ناموس رسالت بن گئے. یہ پہلا نظریہ. دوسرا، یزید نے کہا کہ صاحب خبر جاء ولا وحی نزل، کوئی خبر نہیں آئی، قرآن نازل نہیں ہوا. امام علی مقام نے کہا کس طرح قرآن نازل نہیں ہوا؟ تو امام علی مقام کربلا میں محافظ قرآن بن کر ابھرے اور انہوں نے کہا قرآن قیامت تک باقی رہے گا. تیسرا نظریہ یزید کا یہ تھا کہ صاحب ما قال ربک فویل للذین شربوا، اللہ نے قرآن میں کہا فویل للذین مسلین، فویل للمسلین. اس کو صحیح کر لیجئے گا بھائی، فویل، میں دوبارہ کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا فویل المسلین، کہ ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے جو سستی کرتے ہیں. لیکن وہ قرآن کا مذاق اڑاتا تھا کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کہی ہے، شرابیوں کے لیے تھوڑی کہی ہے. لہٰذا شراب اگر دین احمد میں حرام ہے، دین عیسیٰ کے مطابق پی لو. تو یزید دراصل شریعت اسلام کو پامال کر رہا تھا. امام علی مقام اس مقام پر محافظ شریعت کے کوہ گراں بن گئے اور اس نظریے کو، فاسد نظریے کو، امام علی مقام نے پیروں تلے رون دیا اور بتایا کہ اسلام کیا ہوتا ہے. تیسرا، چوتھا یزید کا نظریہ کیا تھا کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھری ہوئی انسانیت کو یکجا کیا. آپ نے انسان کی گردن پر جو برتری کے نقارے بجا کر غلامی کا توق ڈال دیا تھا، کبھی قیصر نے، کبھی کسریٰ نے، کبھی مکہ کے بڑے بڑے رؤسا نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس توق غلامی کو نکال کر انسان کو آزاد کیا اور بکھری ہوئی انسانیت، لات، منات، عزا، حبل، یغوث، یعوق، ود، سوا، نصر، صائبہ، انائلہ، نہ جانے کتنے خدا، اور انسانیت سب کے سامنے جھک کر تذلیل انسانیت ہو رہی تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا سر فخر سے بلند کیا اور ایک ڈائریکشن میں ایک خدا کی بارگاہ میں لا کر جھکا دیا کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو تو اب تمہاری عظمتیں ہیں، اب تم غلام نہیں ہو. تو انسان کو ذہنی آزادی دلوائی. اب یزید چاہتا تھا کہ انسان کے ذہن کو پھر سے بند کر کے ان کی گردنیں میرے سامنے جھک جائے، بیعت لے لی جائے. تو جب امام علی مقام جیسا کوہ گرا جھک گیا تو گویا پوری کائنات جھک گئی. اب میں من مانے فیصلے کر کے انسان کو پھر سے غلام کر لوں گا. تو امام علی مقام کھڑے ہو گئے اور تحفظ انسانیت کا پرچم بلند کیا. امام علی مقام نے حرمت انسانیت کا پرچم بلند کیا. امام علی مقام نے شرف انسانیت، بقائے انسانیت اور احترام آدمیت کا پرچم بلند کیا اور ہمیشہ کے لیے خود کو قربان کر کے آزادی اظہار اور حقوق انسانی کو ہمیشہ کے لیے معراج اور اوج و کمال عطا کر دیا. پانچواں جو یزید کا ارادہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ دین ختم ہو جائے اور ایسا دین بنایا جائے جس میں دین عیسوی کی بھی کچھ چیزیں آ جائے، دین موسوی کی کچھ چیزیں آ جائے، اور دین محمد مصطفیٰ کو بظاہر اپنا کر ان کی بھی کچھ چیزیں ڈال کر ایسا دین بنایا جائے کہ خلط ملط ہو کر
اور بس یزید کی حکومت باقی رہے، تو وہاں امام علی مقام 2 قومی نظری کی خاطر ڈٹ گئے۔ امام علی مقام نے کہا نہیں، ہم قوم ملت ہے، ہم ملت واحدہ ہے، ہم بہترین امت ہے، خیر امت ہے، ہم امت وسطیٰ ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ امت مسلمہ کو کسی اور امت کے اندر آمیزش ڈال کر اس دین اسلام کو بدل دیا جائے۔ تو امام علی مقام نے عملی جد و جہد کا پیغام دے کر اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچا لیا، اور خواجہ اجمیر پکار اٹھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تو ناظرین کرام، یہ تمہیدی گفتگو سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا کا معرکہ کن وجوہات کی بنیاد پر وہاں پر رونما ہوا۔ انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری جاری و ساری رہے گی۔ ہمارے اس آج کی نشست کے اندر جید ممتاز فضلاء و علماء تشریف فرما ہے۔ میرے دائیں جانب علامہ مولانا مفتی عابد رضوی صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پھر ہمارے ایک انتہائی محترم مکرم جو ماشاءاللہ بڑی روانی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اللہ نے بڑی علمیت دی، اور علمیت کے ساتھ ساتھ بولنے کی جسارت و ہمت بھی عطا فرمائی، اور موجود ہیں ہمارے ساتھ علامہ مولانا شہریار داؤد صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک اور انتہائی محترم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب علامہ مولانا عباس جعفری صاحب، آپ کا تعلق اہل تشیع سے ہے، لہٰذا امام علی مقام 9 محرم الحرام کے جو واقعات ہیں، اور جن میں کس طریقے سے اہل بیت اطہار کو ستایا گیا، پیاس سے، کبھی بے وفائی سے، اور یاد رکھ لیجئے آپ کا کھانا بند ہو جائے برداشت کر لیتے ہیں، پانی بند ہو جائے برداشت ہو جاتا ہے، لیکن کسی کی بے وفائی وہ ایک ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ 14 صدیاں گزر گئی، یہ زخم لگتا ہے آج بھی ہرا ہے، کہ وہاں پر تو کفار نے قوم صالح کی کونچیں ڈالی، یہاں تو رسول اللہ کے ماننے والوں نے، ان کی امتی نے، کلمہ پڑھنے والوں نے نعرہ تکبیر لگا کر سر حسین کو تن سے جدا کیا۔ بڑی تکلیف ہے، اور اس تکلیف کا اظہار آنسوؤں سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ یہ احتجاج ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ اپنے علماء کرام سے گفتگو کا شرف حاصل کرنے کے لیے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ شاست حسین، بادشاہست حسین، شاست حسین، بادشاہست حسین، دیست حسین، دل بنا است حسین، شاست حسین، بادشاہست حسین، شاست حسین، بادشاہست حسین، دیست حسین، دل بنا است حسین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں محرم کی خصوصی نشریات وینس ٹی وی پر۔ ناظرین کرام، غدار کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو بعض اوقات اپنے آپ سے غداری کرتے ہیں، مایوسی کی صورت میں غداری کرتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کی زندگی مایوسی کے ہاتھے، کوئی ایڈکشن کے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں۔ وہ انسانیت کے اپنے آپ کے غدار ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے غداری کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ملک و ملت سے غداری کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی تھاٹ سے، اپنی آئیڈیالوجی سے اور اپنے نظریے سے غداری کرتے ہیں۔ اور میرے نزدیک وہ شخص، میں سمجھتا ہوں، نہ انسان رہتا ہے نہ حیوان رہتا ہے، بلکہ شیطان سے بھی بعض اوقات آگے نکل جائے اور شیطان بھی پناہ مانگے، اس لیے کہ نظریہ جس کی خاطر وہ جیا اور مرا، پوری زندگی اس آئیڈیالوجی کو، اس تھاٹ کو، اس کنسپٹ کو، اس نظریے کو اپنی زندگی کا شعار بناتا رہا، اپنا جذبات، اس کے ساری ایموشنز صرف اسی نظریات کے ارد گرد چلتی رہی، لیکن نظریات سے غداری کر گیا۔
تو اب آئیے میں آپ کو کربلا کے میدانوں میں لے چلتا ہوں. وہاں پر مختلف قسم کے غدار آپ کو نظر آئیں گے، طوعاً، کرہن، جبرن، طبعاً اور طمعاً. یہ اس ساری کیٹیگری کے اندر مختلف غدار ہے. سب سے پہلے اگر میں لشکر یزید کی بات کروں، فوج کی بات کروں، تو وہاں پر طوعاً، کرہن، جبرن، اس لیے کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جب آپ کی کمانڈ کو فالو کرنا ہے، چین آف کمانڈ کو نہیں ٹوٹنے دینا. ایک سولجر کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا باس، آپ کا جو بھی سپہ سالار آرڈر دے، یو ہیو ٹو ڈو، آپ نے یہ کام کرنا ہے. لہذا وہاں پر طوعاً، کرہن، جبرن یزیدی لشکر اپنے نظریے سے غداری کر رہا تھا، حالانکہ اس کا نظریہ اسلام تھا، اس کا نظریہ دین تھا، اور دین کے بڑے بڑے جو منابر تھے ان میں سب سے بڑی دین کی نشانی اس وقت اگر کوئی تھا تو وہ امام علی مقام امام حسین تھے، آپ کا خانوادہ تھا. لہٰذا انہوں نے طوعاً، کرہن، جبرن دین کو پس پش ڈالا اور اپنی چین آف کمانڈ کو فالو کرتے ہوئے اہل بیت اطہار کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کر لیے. تو دراصل وہ اپنے نظریے کے غدار تھے. اسی طرح ایک اور طبقہ تھا، میں نے کہا طوعاً، کرہن، جبرن، طبعاً اور طمعاً. اب طبعاً یعنی بائی ڈیفالٹ ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ صاحب وہ غداری کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. تو چنانچہ اگر میں اس کیٹیگری میں کہ جو طبیعتاً، جو اپنے مزاج سے، جو اپنی شخصیت سے کہیں ایک جگہ پہ نہیں رکتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ طبیعتاً غدار ہوتے ہیں. اور اس کیٹیگری میں کربلا کے میدان میں اگر آپ کو کوئی نظر آتا ہے تو آپ کو وہاں پر شمر ذی الجوشن نظر آتا ہے، ابو مخطوف جعفی نظر آتا ہے، خولی بن یزید نظر آتا ہے، حرملہ ملعون نظر آتا ہے. یہ سارے وہ تھے جو طبیعتاً غدار تھے. پھر ایک اور کیٹیگری طمعاً، لالچ، کوئی برائب، کوئی ایسی چیز جو کہ جس سے وہ گریڈی ہوتے ہیں، لالچی لوگ، تو وہ بھی اپنے نظریے سے غداری کر جاتے ہیں. اس مقام پر اگر مجھے کوئی نظر آتا ہے تو عمر بن سعد نظر آتا ہے کہ صاحب کہا گیا کہ وہاں کے سپہ سالار، وہاں کے گورنر بنا دیے جاؤ گے، اور آج کل ہے ہی ایسا کہ اپنی ترقی کے لیے رونتے ہوئے چلے جاؤ. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں وہ طمع، وہ لالچ، وہ گریڈینس، وہ ان کو غداری سکھاتی ہے اپنے نظریات سے. چنانچہ عمر بن سعد نے جس نظریے سے بچپن سے دیکھا، سیکھا، پڑھا، اپنے والد کتنی بڑی شخصیت تھے، لیکن بجائے اس کے کہ ان کو فالو کرتا، اس نے طمع اور لالچ کی خاطر اپنے نظریات سے غداری کی. اب دو شخصیات رہ گئی، ایک طرف یزید ہے، دوسری طرف امام علی مقام ہے. اب دو نظریات کا ٹکراؤ. آپ کہیں گے کہ یزید نے بھی غداری کی؟ تو ساؤنڈ از ویری لاؤڈ، نو، یزید نے غداری نہیں کی. یزید نے عین اپنے نظریے کے مطابق کیا، اس لیے کہ یزید نے مسجدیں نہیں گرائی، لیکن ایسا کام کرتا تھا الٹیمیٹلی مسجدیں گر جانی تھی. اسلام کی بات کرتا تھا لیکن اسلام کی جڑیں کاٹنا، شریعت کی بات کرتا تھا لیکن شریعت کو دراصل بدل کر ایک نیا دین لایا جائے. چنانچہ دراصل کربلا میں جو کچھ ہوا وہ یزید اپنے نظریے کے مطابق کر رہا تھا. امام علی مقام اپنے نظریے پر کھڑے رہے. وہ نظریہ کیا تھا؟ بقائے دین، نانا کے دین کی سربلندی، شریعت کی سربلندی، حقوق انسان کی سربلندی، آزادی اظہار انسان کی سربلندی. تو امام علی مقام اپنے نظریے پر کھڑے ہیں، یزید اپنے نظریے پہ کھڑا ہے. دونوں نظریات باہم ٹکرا جاتے ہیں. ایک کو بظاہر طاقت دنیا کی ہے اور دوسری طرف طاقت اور استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور رسول اللہ کے خون کی جو حرمت تھی، ڈی این اے، وہاں سے ان کو سورس اور سپلائی ہو رہی تھی، تو وہ کوہ گراں بن گئے. اب یزید کا نظریہ کیا تھا؟ اس کے چند اشعار ہیں. یزید دراصل جو عظمت رسالت اس کو پامال کر رہا تھا. اس نے کہا لعبت ہاشم بالملک فلا، کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا. صاحب یہ کہاں کی خبریں، کہاں کی نبوت؟ کوئی نبوت نہیں. امام علی مقام یزید کے اس فاسد نظریے کے خلاف کوہ گرا بن گئے اور محافظ ناموس رسالت بن گئے. یہ پہلا نظریہ. دوسرا، یزید نے کہا کہ صاحب خبر جاء ولا وحی نزل، کوئی خبر نہیں آئی، قرآن نازل نہیں ہوا،
امام علی مقام نے کہا کس طرح قرآن نازل نہیں ہوا؟ تو امام علی مقام کربلا میں محافظ قرآن بن کر ابھرے اور انہوں نے کہا قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ تیسرا نظریہ یزید کا یہ تھا کہ صاحب ما قال ربک فویل للذین شربوا، اللہ نے قرآن میں کہا فویل للذین مسلین، فویل للمسلین، اس کو صحیح کر لیجئے گا بھائی، فویل، میں دوبارہ کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا فویل للمسلین، کہ ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے جو سستی کرتے ہیں، لیکن وہ قرآن کا مذاق اڑاتا تھا کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کہی ہے، شرابیوں کے لیے تھوڑی کہی ہے، لہٰذا شراب اگر دین احمد میں حرام ہے، دین عیسیٰ کے مطابق پی لو۔ تو یزید دراصل شریعت اسلام کو پامال کر رہا تھا، امام علی مقام اس مقام پر محافظ شریعت کے کوہ گرا بن گئے، اور اس نظریے کو، فاسد نظریے کو امام علی مقام نے پیروں تلے رون دیا اور بتایا کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ تیسرا، چوتھا یزید کا نظریہ کیا تھا کہ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھری ہوئی انسانیت کو یکجا کیا۔ آپ نے انسان کی گردن پر جو برتری کے نقارے بجا کر غلامی کا توق ڈال دیا تھا، کبھی قیصر نے، کبھی کسریٰ نے، کبھی مکہ کے بڑے بڑے رؤسا نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس توق غلامی کو نکال کر انسان کو آزاد کیا، اور بکھری ہوئی انسانیت لات، منات، عزا، حبل، یغوث، یعوق، ود، سوا، نصر، صائبہ، انائلہ، نہ جانے کتنے خدا، اور انسانیت سب کے سامنے جھک کر تذلیل انسانیت ہو رہی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا سر فخر سے بلند کیا اور ایک ڈائریکشن میں ایک خدا کی بارگاہ میں لا کر جھکا دیا کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو تو اب تمہاری عظمتیں ہیں، اب تم غلام نہیں ہو۔ تو انسان کو ذہنی آزادی دلوائی۔ اب یزید چاہتا تھا کہ انسان کے ذہن کو پھر سے بند کر کے ان کی گردنیں میرے سامنے جھک جائے، بیعت لے لی جائے۔ تو جب امام علی مقام جیسا کوہ گرا جھک گیا تو گویا پوری کائنات جھک گئی، اب میں من مانے فیصلے کر کے انسان کو پھر سے غلام کر لوں گا۔ تو امام علی مقام کھڑے ہو گئے اور تحفظ انسانیت کا پرچم بلند کیا۔ امام علی مقام نے حرمت انسانیت کا پرچم بلند کیا۔ امام علی مقام نے شرف انسانیت، بقائے انسانیت اور احترام آدمیت کا پرچم بلند کیا، اور ہمیشہ کے لیے خود کو قربان کر کے آزادی اظہار اور حقوق انسانی کو ہمیشہ کے لیے معراج اور اوج و کمال عطا کر دیا۔ پانچواں جو یزید کا ارادہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ دین ختم ہو جائے اور ایسا دین بنایا جائے جس میں دین عیسوی کی بھی کچھ چیزیں آ جائے، دین موسوی کی کچھ چیزیں آ جائے، اور دین محمد مصطفیٰ کو بظاہر اپنا کر ان کی بھی کچھ چیزیں ڈال کر ایسا دین بنایا جائے کہ خلط ملط ہو کر اور بس یزید کی حکومت باقی رہے۔ تو وہاں امام علی مقام دو قومی نظری کی خاطر ڈٹ گئے۔ امام علی مقام نے کہا نہیں، ہم قوم ملت ہے، ہم ملت واحدہ ہے، ہم بہترین امت ہے، خیر امت ہے، ہم امت وسطیٰ ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ امت مسلمہ کو کسی اور امت کے اندر آمیزش ڈال کر اس دین اسلام کو بدل دیا جائے۔ تو امام علی مقام نے عملی جد و جہد کا پیغام دے کر اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچا لیا، اور خواجہ اجمیر پکار اٹھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تو ناظرین کرام، یہ تمہیدی گفتگو سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا کا معرکہ کن وجوہات کی بنیاد پر وہاں پر رونما ہوا۔ انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری جاری و ساری رہے گی۔ ہمارے اس آج کی نشست کے اندر جید ممتاز فضلاء و علماء تشریف فرما ہے۔ میرے دائیں جانب علامہ مولانا مفتی عابد رضوی صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پھر ہمارے ایک انتہائی محترم مکرم جو ماشاءاللہ بڑی روانی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اللہ نے بڑی علمیت دی، اور علمیت کے ساتھ ساتھ بولنے کی جسارت و ہمت بھی عطا فرمائی، اور موجود ہے ہمارے ساتھ علامہ مولانا شہریار داؤد صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک اور انتہائی محترم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب علامہ مولانا عباس جعفری صاحب۔ آپ کا تعلق اہل تشیع سے ہے، لہٰذا امام علی مقام 9 محرم الحرام کے جو واقعات ہیں اور جن میں کس طریقے سے
اہل بیت اطہار کو ستایا گیا، پیاس سے، کبھی بے وفائی سے. اور یاد رکھ لیجئے آپ کا کھانا بند ہو جائے برداشت کر لیتے ہیں، پانی بند ہو جائے برداشت ہو جاتا ہے، لیکن کسی کی بے وفائی وہ ایک ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا. 14 صدیاں گزر گئی، یہ زخم لگتا ہے آج بھی ہرا ہے. کہ وہاں پر تو کفار نے قوم صالح کی کونچیں ڈالی، یہاں تو رسول اللہ کے ماننے والوں نے، ان کی امتی نے، کلمہ پڑھنے والوں نے نعرہ تکبیر لگا کر سر حسین کو تن سے جدا کیا. بڑی تکلیف ہے، اور اس تکلیف کا اظہار آنسوؤں سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے. یہ احتجاج ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ اپنے علماء کرام سے گفتگو کا شرف حاصل کرنے کے لیے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. شاست حسین بادشاہست حسین، شاست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین دل بنا